جس طرح زندگی کے بہت سے معاملات میں ہم سائنٹیفک طریقے اپنانے لگے ہیں، اسی طرح بہت ضروری ہے کہ ہم پیرنٹنگ میں بھی نئے اور سائنٹیفک طریقے اپنائیں اور نئے مسائل جو بچوں کو درپیش ہیں ان سے زیادہ آگاہی حاصل کریں۔ ہم جو ماڈرن پیرنٹس ہیں، جو پڑھے لکھے پیرنٹس ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی نفسیات کو بہت اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور ہم بہت کچھ جانتے ہیں اور ہم بہت بہتر پیرنٹس ہیں کہ اس مقابلے میں کہ جو آج سے 50-100 سال پہلے والدین ہوا کرتے تھے اور بچے کو کھانا کھلایا اور بس باقی وہ ماحول کے مطابق ہی تربیت حاصل کر لیتا تھا۔ ہم اپنے بچوں کو بڑے مہنگے اسکولوں میں داخل کرواتے ہیں جن کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہو، گھروں میں ٹیوٹرز لگواتے ہیں، اسی طرح سے جو اچھے گھرانے ہیں ان میں ان کی دینی تربیت کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن مومز گلٹ کب ڈیولپ ہوتا ہے، اسپیسیفکلی ماؤں کی میں بات کروں گی، باپ میں بھی یہ بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن مومز گلٹ ہماری ماڈرن سویلائزڈ پڑھی لکھی ماؤں کا ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے، ایک نفسیاتی مسئلہ ہے جس میں سے ہم سب گزرتی ہیں۔ یہ ایک ایسا برج ہے کہ جس کے اوپر سے ہم سب گزر کر پار ہوتی ہیں۔ تو کچھ کامن ایکسپیرینسز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ چونکہ میرا تعلق ایجوکیشن سیکٹر سے ہے تو بہت سی ماؤں کا انٹریکشن بھی میرے ساتھ ہوتا ہے اور میں خود بھی ایک ٹین ایجر بچے کی مدر ہوں، تو اس حوالے سے کچھ باتوں کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں کہ ماڈرن بچوں کے کیا مسائل ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارا بچہ 5-6 سال، 8 سال، 10 سال، 12 سال تک کا ہوتا ہے یا 13 سال تک کا ہوتا ہے تو وہ ابھی بالکل ایک مومز چائلڈ ہوتا ہے۔ ماں کے پیچھے پھرنا یا اپنے گھر کے انوائرمنٹ میں ہی زیادہ تر دلچسپی رکھنا، اور وہ تقریباً ان سارے معمولات میں شامل ہوتا ہے کہ جو ہم اس سے کروانا چاہتے ہیں کہ اچھا یہ بچے کی یہ ڈوز اور ڈونٹس ہونے چاہیے، وہ کم و بیش ان کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ اسپیشلی ایک اچھا بچہ جسے ہم کہتے ہیں کہ بڑا اوبیڈینٹ ہے، یہ عبد الباری ہے، یہ تو اچھا بچہ ہے، یہ اسکول بھی جاتا ہے، یہ نماز بھی پڑھتا ہے، تو وہ سارے اس کے اندر وہ سائن اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں۔ اب یوں ہی اس کی بلوغت کا وقت شروع ہوتا ہے، پیوبرٹی سٹارٹ ہونے والی ہے، ایڈولسنٹ ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہونے والا ہے، تو اس کی جہاں پر جسمانی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں تو اس کی جذباتی کیفیات بھی تبدیل ہو رہی ہیں۔ اب اس کا انوائرمنٹ، یعنی ایک طرح سے جو ایک کہتے ہیں نا کہ مچھلی جب بڑی ہوتی ہے تو وہ تھوڑے پانی سے کھلے پانیوں کی طرف سفر شروع کر دیتی ہے، تو آپ کا یا ہمارا بچہ بھی ایسے ہی کھلے پانیوں کا رخ کرتا ہے۔ اب اس کی جو دلچسپیاں ہیں اور اس کی جو ساری اب انٹرسٹ ہیں وہ گھر سے باہر منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب وہ اپنی مرضی، اپنی انڈیپینڈنٹ رائے بنانا شروع کر دیتا ہے اور ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اب دھچکا لگنا شروع ہوتا ہے، جہاں پر ہم اپنی تعلیم و تربیت کو ایڈریس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس پہ سوال اٹھانے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بات تو میں نے اس کو نہیں سکھائی تھی، یہ لہجہ میں نے اس کو نہیں سکھایا تھا، یہ بات میں نے اس کو اس طرح سے بتائی تھی، لیکن اب وہ چونکہ آپ کی گرفت سے نکل چکا ہے یا اس کا ایک وسیع آسمان سامنے ہے تو وہ اب نئی ڈائمینشنز کی طرف راغب ہو رہا ہے۔ ایسے میں پرابلمز کیا آتے ہیں، تھوڑے سے ہم اپنے کامن پرابلمز پہ توجہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پرابلمز اکیڈیمکس کا آتا ہے کہ ایسے بچے ایک دم سے کیا ہے کہ بہت اچھا پرفارم کرتے کرتے ایک دم سے اس کے سکورز نیچے جانا شروع ہو گئے ہیں، اس کے گریڈز خراب ہو رہے ہیں اور ہم ورڈ ہو جاتے ہیں کہ کیا میں بطور ماں اب اس پر توجہ نہیں دے پا رہی، یا بچپن میں میرے سے کہاں کوتاہی ہوئی ہے، میں اس کو جب وقت تھا تو کیا میں اس کو وقت نہیں دے پائی۔ ہم مائیں بہت سے کاموں میں مشغول ہوتی ہیں، خواتین بھی، حضرات بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ماؤں کے اوپر ہمارا معاشرہ ایک پرائمری ذمہ داری عائد کرتا ہے گھر کی اور بچوں کی، تو ہم زیادہ پریشر کا شکار ہوتی ہیں کہ شاید میں اس کو سکھا نہیں پائی۔ یہاں سے مدرز گلٹ سٹارٹ ہوتا ہے۔ ایکیڈیمکس کے علاوہ اور بچپن میں بہت سی چیزیں جو بچہ کرتا آ رہا ہے اب ان کو ڈیویٹ کر رہا ہے، رات کو دیر سے گھر آنا، باہر پھرنا، دوستوں کے ساتھ نکل جانا، اور پیسوں کے معاملات آ جاتے ہیں کہ جیسے اب اس کو انڈیپینڈنٹ پاکٹ منی چاہیے، وہ پہلے سے زیادہ چاہیے۔ سم ٹائم چونکہ اس کے اندر ہارمونل چینجز ہو رہی ہیں تو بچہ کسی ٹائم پر ایک تو اس کی آواز اور ٹون بدل رہی ہے، وہ بچے کی آواز سے ایک مردانہ آواز میں جا رہا ہے، ایک دم سے اونچا بولنا شروع ہو جاتا ہے اور ہم دب جاتی ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو بہت ایگریسو ہوتا جا رہا ہے اور اس کے اندر بہت سی تبدیلیاں نظر آنا شروع ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ساری باتیں ہیں ان کا جو لب لباب ہے، ہم یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ بچے دراصل چاہتے کیا ہیں اور ان کے جو چینجز ہیں ان کو ہم کیسے، ان کے ساتھ ہم گیٹ الانگ کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ جو پرابلمس ہیں یہ ایسے ہیں کہ ہم ان کو کوئی بات بتائیں گے نا تو وہ ہماری بات نہیں مانیں گے، یعنی ہمیں ایک چیز کا، چونکہ ہم بڑے ہیں تو ہم نے کوئی چیزیں دیکھی ہوئی ہیں کہ اس کام کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ جب باہر جا رہے ہیں اور آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، آپ جی ٹی روڈ کے اوپر جا رہے ہیں، آپ موٹر بائک لے کر ویلنگ کر رہے ہیں تو آپ یقیناً گریں گے۔
اب وہ ہماری بات نہیں سنتے ہیں اور ہمارے روڈز کے اوپر ابھی 14 اگست آنے والی ہے تو ہمیں نظر آتا ہے جتھوں کے جتھے موٹر سائیکلوں کے سب روڈز پر نکلے ہوئے اور وہ ویلنگ کر رہے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ کیا ان کی ماؤں کو نہیں پتا، ان کی ماؤں کو نہیں پتا ہوتا میرا بچہ بھی کہیں باہر یہی کچھ کر رہا ہے، آپ کا بچہ بھی کہیں باہر یہی کچھ کر رہا ہے، اور وہ سارا پیئر انفلوئنس کے انڈر کر رہا ہے۔ ہمارے کہنے سے وہ بہت سی چیزیں نہیں کرنے میں آتے ہیں، وہ باز نہیں آتے ہیں، دے ول ایکسپیریمنٹ، تو انہوں نے وہ ایکسپیریمنٹیشن کرنی ہے۔ ہم صرف ان کو دعائیں پڑھ کر رخصت کر سکتی ہیں اور ایک حد تک واضح نصیحت کر سکتی ہیں، باقی یہ آسمان ان کا ہے اور وہ ایکسپیریمنٹ کریں گے، وہ خود سے نتائج اخذ کریں گے، وہ خود سے گریں گے، سنبھلیں گے اور سیکھیں گے۔ امیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایک رول ماڈل بچہ اڈاپٹ کرتا ہے اور وہ اس کو فالو کرتا ہے، یہ امیٹیشن ماڈلنگ کا کانسیپٹ ہے۔ ہمارے بچے کے ماڈلز ہم نہیں رہتے ہیں بلکہ باہر کے کچھ اور لوگ جو اس کو انفلوئنس کر رہے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ اس کو جانتا ہے یا اس کی ریئل لائف میں ہے۔ ایک بندہ جو بہت بڑا ہیرو ہے نا اپنی باہر کی دنیا میں، ہو سکتا ہے باہر آپ بڑے انفلوئنشیل ہیں، بہت جانے مانے جاتے ہیں، لیکن آپ اپنے بچے کے صرف ایک پیرنٹ ہیں اور آپ کو ایک پیرنٹ کے طور پر ہی دیکھتا ہے۔ بہت دیر لگتی ہے اس کو آپ کو ہیرو ماننے میں، اسپیشلی ڈیورنگ دیئر ٹین ایج ایئرز۔ اپنے ٹین ایج ایئرز میں آپ اس کے ہیرو نہیں ہوتے ہیں، شاید اس کے بعد آپ بن جائیں۔ تو یہ چیز بھی ہم نے ایکسیپٹ کرنی ہے ٹو بی اے پیرنٹ آف آور چائلڈ، کہ ایک ماڈرن تھیری چلی ہے کہ اپنے بچوں کے دوست بنے۔ جو ہر ایک رشتہ ہے نا اس کی اپنی اپنی کیپیسٹیز ہیں، ہم اپنے بچے کے دوست نہیں بن سکتے، ہم اس کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، ہم اس کے اچھے پیرنٹ بن سکتے ہیں، ہم اس کے اچھے خیر خواہ بن سکتے ہیں، لیکن دوستی میں اسٹل لمیٹیشنز موجود رہیں گی۔ جو باتیں بچہ اپنے دوست سے کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ کبھی بھی نہیں کرے گا، اور وہ کمیونیکیشن بیریئر ایک حد تک، کیونکہ اس کے اندر ایک ادب اور لحاظ موجود ہے، اس لیے وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ ہمیں یہ بات بھی ایکسیپٹ کرنی ہوگی۔ جب ہم بچے کو کسی چیز سے روکتے ہیں تو ہمیں سنگین نتائج نظر آتے ہیں یا اس کی دھمکی ملتی ہے۔ مثلاً جب ہم بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں تو ہمیں ساتھ یہ ڈر لگ جاتا ہے کہ کوئی ایکسٹریم قدم نہ اٹھا لے، جیسے ہم روز ٹی وی پہ اور ہر جگہ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، خدا نخواستہ بچے چھت سے کسی نے چھلانگ لگا دی، کسی نے اپنی نسیں کاٹ لیں، ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور سم ٹائم بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر یہ چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں۔ نیا آئی فون چاہیے، نئی چیزیں چاہیے، موٹر سائیکل کی یا گاڑی کی چابی چاہیے، اس پہ بچے ایکسٹریم بیہیویئر اختیار کرتے ہیں، اور اگر ہم ان کو نہیں منع کرتے تو بھی مامس گلٹ آتا ہے اور ہمیں بلیم کیا جاتا ہے کہ ماں تو اس کی دیکھتی ہی نہیں ہے، تو بالکل پلاسٹیسٹی ہے اس کے اندر، تو وہ بس جو کہتا ہے بچہ وہی سنی آتی ہے۔ تو ہم کب بچے کو نصیحت کریں اور کب ہم اس چیز سے روکیں، یہ چیز ہمارے لیے بہت پرابلم کرتی ہے۔ اس میں ایک لفظ آتا ہے، اسے ہم سائیکالوجی میں کہتے ہیں ویلیو ایڈڈ۔ ویلیو ایڈڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو نفع نقصان سمجھانے کا ایک ٹائم ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس ٹائم پر لوہا گرم ہے اور نصیحت اثر کرے گی، اور دوسری بات یہ کہ نفع اور نقصان کی ویلیو ایڈیشن بچے کو خود کرنی آئے۔ کہیں نہ کہیں ہم نے اس کو یہ حساب سکھانا ہے اور اس کو یہ حساب کرنا ہے، یا تو زمانہ دکیت دے کر اور سختیاں کر کے سکھا دیتا ہے، اور سم ٹائم وقت گزر چکا ہوتا ہے، اور سم ٹائم ہم نے خود اس چیز کو سکھانا ہوتا ہے۔ اس کا جو بیسٹ طریقہ جو میں اپلائی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جس ٹائم پر ہم غصے میں ہیں یا ماحول ہی گرم ہے، اس ٹائم پر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، اس ٹائم پر ریشنلی بیہیو کرنے کی کوشش کریں، یعنی عقل مندی سے بیہیو کرنے کی کوشش کریں، اور اس معاملے کو اچھے طریقے سے ڈیفیوز کرنے کی کوشش کریں۔ جب معاملہ ڈیفیوز ہو جائے اس کے بعد بچے کو بٹھائیں اور اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کی کوشش کریں کہ یہ جو چیزیں ہیں جن کو آپ خراب کر رہے ہیں، آپ کی صحت ہے، آپ کی روپیہ پیسہ ہے، آپ کا وقت ہے، یہ کس طرح سے ضائع ہو رہا ہے، اور اس کو خود موقع دیں سوچو بچار کا۔ کہیں نہ کہیں چونکہ میں کہہ رہی ہوں کہ بچے اپنے ایکسپیریمنٹ سے سیکھتے ہیں اور وہ ہمیں امیٹیٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں انفارچونیٹلی ایک سرٹن ٹائم پہ، اسپیشلی مدرس کی رائے تو بہت ہی، اس کے اوپر میمز بھی بنی ہوئی ہیں کہ بچے ان کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ تو ہم نے یہ اہمیت اپنی زندگیوں میں خود سے لے کر آنی ہے۔ سب سے پہلے جتنا زیادہ ہم خود کمپوزڈ ہونے کی کوشش کریں گے، زیادہ آرگنائزڈ ہونے کی کوشش کریں گے اور بہتر سے بہتر انسان بننے کی کوشش کریں گے، ہمارے اس بیہیویئر کا شاید ہمارے بچے کے اوپر بہتر اثر ہوتا ہے۔ اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔